کہ یہ کتاب مقدس ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، اس کی تبلیغ میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کیجیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیے تاکہ روحانی قوتیں نشو و نما پائیں اور حوصلے بلند رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر ترتیب کے اعتبار سے 76ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ دہر کے مضامین میں آتا ہے کہ انسان جو آج اپنے بازو کی قوت، ساز و سامان اور مال و دولت پر نازا ہے اور اپنے خالق کو بھول چکا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ تو ہمیشہ سے ایسا نہ تھا، بلکہ تجھے نیز سے ہست تک کیا گیا ہے، اور تمہیں ہوش کی جو قوتیں عطا کی گئی ہیں ان کا مقصد تمہاری آزمائش ہے کہ کیا تم اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو یا کفران نعمت کر کے نافرمانوں کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ پھر ان انعامات کا ذکر فرمایا گیا جو شکر گزار بندوں کے لیے کیے جائیں گے۔ وہ دور خود بینی اور خود غرضی کا دور تھا۔ دوسروں کی خستہ حالی کو دیکھ کر رحمت و شفقت کے بجائے نفرت و حقارت کے جذبات امڈ آیا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں ان لوگوں کی توصیف فرمائی جا رہی ہے کہ جو مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو محض اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ پھر ان نوازشات کا ذکر فرمایا گیا ہے جن سے ایسے لوگوں کو نواز دیا جائے گا۔ آخری رکوع میں پھر اپنے محبوب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ کتاب مقدس ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، اس کی تبلیغ میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کیجیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیے تاکہ روحانی قوتیں نشو و نما پائیں اور حوصلے بلند رہیں۔ یہاں یہ مزید ذکر کیا گیا کہ مومن کی ساری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ احکام الہی کی ادائیگی پر صبر، نواہی سے اجتناب پر صبر، محرومیوں پر صبر، نقصانات پر صبر، دشمنان اسلام کے سامنے معرکہ کارزار میں صبر، اور جنگ جیتنے کے بعد اپنے اقتدار اور اختیار کے صحیح استعمال کرنے پر صبر۔ الغرض مومن کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی تو ایسا نہیں جہاں صبر کا نور دمک نہ رہا ہو۔ آگے ارشاد ہے کہ اہل ایمان نے زندگی کا سفر جس صبر و استقامت سے طے کیا، نفس کے سرکش گھوڑے کو جس عزم سے انہوں نے قابو میں رکھا، آج یعنی قیامت کے روز ان تمام کاموں کا انہیں معاوضہ ملے گا۔ یہاں ان عنایات کا ذکر بھی فرمایا جا رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عالم آخرت میں سرفراز فرمائے گا۔ انگور کے گچھوں کو نیچے لٹکا دیا جائے گا اور جنتی بڑی آسانی سے اسے تناول کر سکیں گے۔ آگے چل کے یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ مومن کی طاقت کا سرچشمہ اور اس کی قوت کا راز ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ پہلے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی، اب ذکر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے، باطل کی طاغوتی طاقتیں اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتیں۔ اس کے بعد دنیا پرستوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی کوتاہ نظری پر انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ فانی زندگی کی لذتوں میں مگن رہے اور آخرت کی ابدی راحتوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ آخر میں بتایا گیا کہ جس کی مرضی ہے وہ اس کی نصیحتوں پر عمل کرے۔